نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارا تعلیم بالغاں کورس کا 7واں سبق ہے جو تختی نمبر 7 سے شروع ہوگا۔ تختی نمبر 7 کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کی ہے۔ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو ایک الف کی مقدار لمبا کرتے ہیں۔ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ کھڑی زبر حرف کے اوپر ہوتی ہے اور کھڑی زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے اور الٹا پیش حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ ان کا حکم کیا ہے؟ ان کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ اب شروع کرتے ہیں سبق۔ آج کا سبق مختصری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پھر پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب با سے شروع کریں گے اور کھڑی زبر کے پہلے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ انگلی کو بند کریں تو آرام سے انگلی کو کھولیں، جتنی دیر میں انگلی کھل جائے گی اتنا ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں۔ اب کیسے ہوگا؟ با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو۔ پھر اس کو بعد میں ملا کے پڑھیں گے۔ کیسے ہوگا؟ با ایک سانس میں ایک ہی حرف کو پڑھیں گے۔ بی بو، آگے یا کھڑی ہے، یا کھڑی زبر یا، یا کھڑی زیر جی، یا الٹا پیش یو، یا یی یو۔ آگے را ہے، را کے اوپر جب کھڑی زبر ہوگی تو پھر موٹا ہوگا۔ جب کھڑی زیر ہے تو جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا را کے حوالے میں 2-3 جگہوں میں اس پر بات کی ہے کہ را پر جب زیر آ جائے یا اس سے پہلے را پر زیر آ جائے تو اس کو پھر بریک پڑھیں گے۔ اب را پر کھڑی زبر ہے تو کھڑی زبر پہ موٹا ہوگا، لیکن جب کھڑی زیر پڑھیں گے تو کھڑی زیر پڑھنے کے بعد پھر اس کو بریک پڑھیں گے۔ کیسے ہوگا؟ را کھڑی زبر را، اب کھڑی زبر تھی تو اس کو موٹا کیا، لیکن جب کھڑی زیر پڑھیں گے تو پھر بریک ہوگا۔ اور را کھڑی زیر، اب اس کو بریک کریں گے۔ ری، را الٹا پیش رو، را ری رو۔ اسی طرح آگے میم کھڑی زبر ما، میم کھڑی زیر می، میم الٹا پیش مو، ما می مو۔ آگے لام کھڑی زبر لا، لام کھڑی زیر لی، لام الٹا پیش لو، لا لی لو۔ آگے واو کھڑی زبر وا، واو کھڑی زیر وی، واو الٹا پیش وو، وا وی وو۔ آگے نون کھڑی زبر نا، نون کھڑی زیر نی، نون الٹا پیش نو، نا نی نو۔ آگے حمزہ کھڑی زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او۔ ہا بڑی والی ہا، ہا کھڑی زبر ہا، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ اسی طرح عین کھڑی زبر عا، عین کے بعد صحیح ہے، عین کھڑی زیر عی، عین
الٹا پیش عو، عا عی عو، آگے حا کھڑی زبر حا، حا کھڑی زیر حی، حا الٹا پیش حو، حا حی حو، آگے غین کھڑی زبر غا، موٹا حرف ہے اور کھڑی زیر کھڑی الٹا پیش. اسی طرح آگے خا ہے، تا ہے، سا ہے، جیم ہے، دال ہے، یہ جتنے حروف ہیں. تو بات تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے. تو یہ سارے حروف پر وہی ہے، کھڑی زبر ہے، کھڑی زیر پڑھنا ہے، الٹا پیش پڑھنا ہے. تو ان کو کیا حکم ہے کہ ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھنا ہے. اور آخر میں یہ آگے چھوٹے کاف کے بعد جو ہے نا یہ الف کی شکل بنی ہوئی، تو اس کے نیچے زیر ہے. تو یہ تختی نمبر 4 میں اس کی تفصیل بتائی تھی کہ الف پر جب بھی زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، جزم آ جائے یا کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ وہ کیا بن جائے گا، حمزہ بن جائے گا. تو اب اس کو الف کھڑی زبر آ نہیں پڑھیں گے، الف کھڑی زیر اے نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کو حمزہ پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ حمزہ کھڑی زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای. اور اسی طرح یہ جو آخر والا حرف ہے یہ اب دیکھنے میں ایسے لگ رہا ہے جیسے عین کی شکل بنی ہوئی، لیکن یہ بھی حمزہ ہے، اس کو حمزہ ہی پڑھیں گے. حمزہ کھڑی زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای. تو ان کو یہ آج کا سبق مختصر بھی ہے اور آسان بھی ہے، تو لیکن اس کو خوب اچھی طرح سمجھنا ہے اور خوب اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے کہ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش جہاں بھی آ جائیں گی ان کو کیا کریں گے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے. اللہ پاک قبول فرمائے.